فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال اللہ لا تتخذوا الہین اثنین انما هو الہ واحد فإیایا فارہبون وَلَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَهُ الدِّينُ وَاصِبًا أَفَغَيْرَ اللَّهِ تَتَّقُونَ۔ اللہ پاک فرمایا وقال اور فرمایا اللہ نے اور رب نے فرمایا اللہ نے فرمایا لا تتخذوا نہ بناؤ تم الہین دو عبادت کے مستحق اثنین دو انما سوائے اس کے نہیں ہوا وہی ذات الہ عبادت کے مستحق ہے واحد جو ایک ہے فَإِيَّايَ تو پس مجھ سے ہی فَارْحَبُونَ تم ڈرو وَلَهُ اور اسی کے لیے ہے ما فی السماوات جو کچھ آسمانوں میں ہے والارض اور جو کچھ زمینوں میں ہے وَلَهُ الدین اور اسی کے لیے عبادت ہے واسبا ہمیشہ کے لیے لازم افغیر اللہ تو کیا اللہ کے سوا تتقون تم کسی اور سے ڈرو گے کسی اور کی فرما برداری کرو گے دو آیت بینات تلاوت کرنے کا شرف حاصل ہوا ہے یہ آیات کا لفظی ترجمہ تھا اللہ پاک کی پاک بارگاہ میں دعا ہے اللہ پاک حق بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے تمامی حضرات اللہ پاک کا نام لیجئے کہیے سبحان اللہ کل کی آیات بینات جو تلاوت کی تھی ان آیات مطہرہ کا لب لباب کل کی آیت مطہرہ میں اللہ تعالیٰ نے یہ بتلایا کہ اس کی ذات کے سوا ہر چیز ذرا لفظ پہ غور کریں گے اس کی ذات کے سوا ہر چیز کیونکہ وہ کسی کی عبادت نہیں کرتا اور ہر چیز اسی کی عبادت کرتی ہے فرمایا جو کچھ زمینوں میں ہے جو کچھ اس نے پیدا کیا الاما خلق اللہ من شیء چاہے وہ آسمانوں میں ہے یا زمینوں میں ہے چاہے وہ اجرام فلکی ہیں اجساد ہیں عالم ارواح ہے یا عالم اجساد میں جو کچھ ہے سب کا سب اسی کو سجدہ کرتا ہے چاہے وہ اپنی مرضی سے شوق سے کر رہا ہو یا پھر اگر شوق سے نہیں کرتا تو جبراً ہر چیز اللہ کی عبادت کر رہی ہے اور کچھ آیات پہلے ہم نے پڑھا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے خود ارشاد فرمایا کہ جنوں اور انسانوں کے سوا ہر چیز ہمارا جبر کے ساتھ ہماری عبادت کر رہی ہے یعنی ہم نے ان کے ذمہ جو کام لگایا وہ کر رہی ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا یتفیع ظلالہ عن الیمین وعن الشمال تم سجدہ نہیں کرتے تمہارے سائے ہمیں سجدہ کر رہے ہیں تو لہذا حق یہ ہے کہ اگر سائے سجدے کر رہے ہیں تو تم بھی ہمیں سجدہ کرو کل کی آیت مطالعہ میں رب تعالی نے فرشتوں کے اور مخلوقات کے خود کو سجدہ کرنے اور عبادت کرنے کا ذکر کیا اور اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا خافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون اللہ فرمایا وہ ہم وقت اللہ کے خوف میں ہیں ہر وقت اللہ سے ڈر رہے ہیں اور جو خوف کھا جائے اللہ تعالیٰ سے ڈر جائے اور اپنے گناہوں سے توبہ کر جائے اللہ اپنے پاک کلام میں فرماتے ہیں وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ جو ایک تھوڑی دیر کے لیے اپنے گناہوں کو یاد کیا اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنی التجا پیش کی اور ڈر گیا اللہ فرماتا ہے میں اسے 2 جنتیں عطا فرماؤں اللہ وہ ایک بزرگ کہتے ہیں ہم ایک دفعہ کشتی میں سفر کر رہے تھے انسان کو زندگی میں طرح طرح کے اتار چڑھاؤ کا سامنا رہتا ہے فرماتے ہیں کشتی میں سفر کر رہے تھے تو دوران سفر ہماری کشتی ٹوٹ گئی کشتی ٹوٹی تو میری بیوی اور ہم ایک پھٹے پہ جو ہے وہ تھے پھٹے کے اوپر پانی میں تیر رہے تھے
تو عین اسی وقت میری گھر والی کو درد ذیل شروع ہو گیا، بچہ پیدا ہونے والی درد شروع ہو گیا، اور اسی پھٹے کے اوپر اللہ تعالیٰ نے میری گھر والی کو بیٹی عطا کی، لڑکی پیدا ہوئی، لڑکی بھی بڑی خوبصورت۔ جب وہ پانی میں تھی تو پانی سمندر کا تھا اور کھارا تھا، اس نے کہا مجھے پانی چاہیے، میری بیوی نے کہا مجھے پانی چاہیے، اگر مجھے پانی نہیں ملے گا تو میں مر جاؤں گی، میں مر جاؤں گی۔ تو میں اسی وقت میں نے اسے کہا کہ ایک تم دیکھ رہی ہو کہ یہاں تو زندگی مشکل ہے اور تم پانی کی طلب کرتی ہو۔ اس نے کہا مجھے پانی نہیں ملے گا تو میں مر جاؤں گا۔ فرماتے ہیں میں نے وہیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں وہیں عرض کی۔ آنکھوں ذرا سبحان اللہ، قادر کتنا کریم ہے اور کتنی قریب سے سن لیتا ہے۔ بندہ مخلص جب ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ بڑی جلدی بندے کی سنتا ہے۔ وہ کہتے ہیں میں نے وہیں فریاد کی، اے مسبب الاسباب، تو سبب پیدا کرنے والا ہے، تو اگر یہاں کشتی سے ڈبانے سے بہتر اس پھٹے پہ اگر لے آ سکتا ہے تو پانی بھی تو پلا سکتا ہے، تیرے لیے کون سی مشکل ہے، مہربانی فرما ہمارے لیے اس کا انتظام کر۔ تو فرمایا، وہ فرماتے ہیں ہم نے دیکھا کہ ایک کوئی نیک آدمی مشکل بزرگ ہے جو جناب من ہوا میں بیٹھا ہوا ہے، ہوا میں بیٹھا ہوا ہے، اس کے پاس ایک زنجیر تھی، اس نے زنجیر لٹکائی، زنجیر کے ساتھ ایک ڈول تھا، وہ ڈول میری بیوی کے پاس آیا، اس نے پیا تو وہ پانی بہت لذیذ تھا، پانی گویا شربت تھا اور لذیذ تھا۔ میں نے ان سے پوچھا یہ کمال کیا ہے، آپ یہ کمال کہاں سے لیا؟ انہوں نے کہا جب سے ہم نے ہر چیز سے بے خوف ہو کر ایک اللہ کا خوف دل میں بٹھایا ہے، رب تعالیٰ نے یہ سارے کام کر دیے۔ یعنی خوف کھا جانا، اللہ تعالیٰ کی فرما برداری میں لگ جانا اور برے کاموں کو چھوڑ دینا صرف اس کی رضا کے لیے۔ اللہ فرمایا یخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما یؤمرون۔ اللہ فرمایا فرشتے اور جو اللہ تعالیٰ جن سے جبر سے عبادت لے رہا ہے، فرمایا وہ ڈرتے ہیں ہر وقت اور جو کچھ انہیں حکم دیا جاتا ہے وہ کر جاتے ہیں۔ اس لیے علماء کرام فرماتے ہیں کہ یہاں جو اللہ نے فرمایا نا کہ ہم جو ان کو کہتے ہیں وہ کر دیتے ہیں، فرمایا اس سے مراد یہ ہے کہ فرشتے کبھی گناہ نہیں کرتے، فرشتے معصوم ہیں، اور یہ اہل سنت کا عقیدہ ہے کہ فرشتے کبھی گناہ نہیں کرتے۔ آج کی آیت مطالعہ میں اللہ تعالیٰ نے اپنی ملکیت بادشاہت کا ذکر فرمایا۔ آنکھوں ذرا سبحان اللہ۔ اللہ فرمایا وقال اللہ لا تتخذوا الہین اثنین۔ یہاں الہین ذرا دیکھیں گے، اللہ نے فرمایا کہ رب نے فرمایا، اللہ نے فرمایا لا تتخذوا، نہ بناؤ الہین، یہ الہین ہی تثنیہ کا صیغہ یعنی دو، اور اثنین پھر ساتھ لگا دیا یعنی وہ بھی دو، اسنا بھی کہتے ہیں دو کو، اثنین۔ اب یہاں جب ایک دفعہ الہین ہو گیا تو پھر اثنین لانے کا کیا فائدہ ہے؟ یہ بات ایک عقل کو لگنے والی ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کے سوا اوروں کی عبادت کی جا رہی ہے، کی گئی ہے اور کی جا رہی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے مطلقاً یہ ارشاد فرما دیا کہ کوئی یہ نہ کہے کہ اللہ کے سوا کوئی اور معبود بھی ہو سکتا ہے، ہرگز کوئی معبود نہیں ہے۔ فرمایا اللہ نے حکایت کر دی ہے لا تتخذوا الہین اثنین، کبھی بھی دو معبود نہ بناؤ، انما الہ واحد، معبود یا عبادت کا مصطلح، الہ کا اصل جو معنی ہوتا ہے نا وہ ہوتا ہے جس کی عبادت کی جائے، جس کی عبادت کی جائے۔ تو اللہ نے فرمایا انما الہ واحد، اس کی ذات کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، معبود اگر اس کائنات میں ہے تو صرف ایک ہے۔ اور ہم کافی دفعہ اس بات کو پڑھ چکے ہیں، اس پہ دلیلیں سن چکے ہیں، پڑھ چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کس طرح واحد ہے جی۔ دو معبود ہوتے اس دنیا کے، اگر دو خدا ہوتے بالفرض، اگر دو خدا ہوتے تو جناب من ایک چیز کو اگر ایک خدا پیدا کرنا چاہے اور دوسرا جو ہے اس کو مٹانا چاہے تو پھر مخلوق کیسے پیدا ہو یا نظام کائنات کیسے چلے؟ ایک خدا دوسرے سے اپنی تخلیق کو چھپانا چاہے، غیب رہنا چاہے تو دوسرا ظاہر کر دے تو پھر بھی خدا نہیں ہو سکتے۔ اگر ایک خدا ایک کو عزت دینا چاہے اور دوسرا اس کو ذلت کے ساتھ ہمکنار کرنا چاہے تو خدا نہیں بن سکتے۔ پھر ایک غلبہ پائے گا دوسرا مغلوب ہو جائے گا، جو مغلوب ہو جائے وہ خدا ہوتا نہیں، کیونکہ خدا ہونے کے لیے، الہ معبود ہونے کے لیے یہ لازم ہے کہ
کہ وہ ہر وقت ہو، ہم وقت ہو، ہر چیز پر قادر ہو، غالب ہو، مغلوب نہ ہو، اور ہر چیز کو جاننے والا ہو، کسی سے چھپانے والا نہ ہو، کوئی چیز اس سے چھپنے والی نہ ہو۔ اور پھر دوسرا اس کا دیکھیے کہ ہر چیز کو جو اس نے پیدا کیا ہے اس کا ایک خاص طریقہ ہے۔ ایسے نا زمین سے ہی ہمیشہ سبزہ اگ رہا ہے، چاند ہمیشہ اپنی جو منظر ہے وہ طے کر رہا ہے، سورج روزانہ اپنی مشرق یا جس سمت سے وہ نکلتا ہے روزانہ اسی سمت سے نکل رہا ہے، گویا یہ بتلا رہا ہے۔ اور دوسری آخری بات یہ ہے کہ جناب من اس کائنات میں بھی جب بھی کسی کے ہاتھ میں ڈور آئی ہے تو وہ ایک ہی ہوتا ہے، ایک تھانے کا ایک انسپیکٹر ہوتا ہے، دو انسپیکٹر نہیں ہوتے، ملک کا ایک بادشاہ ہوتا ہے، ایک وقت میں دو بادشاہ کسی کو قبول نہیں، توجہ کہنے سے گھر کے دو سربراہ اگر بن جائیں تو لڑائی پڑ جاتی ہے، ایسے نہ سی جب تک ایک سربراہ رہے نظام مملکت چلتا ہے، ایک سربراہ رہے گھر کا نظام چلتا ہے۔ تو بتلاؤ اگر اس کائنات میں دو ایک جیسے ہو جائے تو نظام نہیں چلتا، ایک دفتر میں دو افسر ایک جیسے نہیں ہوتے، ایک رینک کے دو افسر نہیں ہوتے، جب ایک دفتر میں ایک مملکت میں ایک نظام میں ایک گھر میں دو سربراہ نہیں ہو سکتے، پھر خود عقل مند ہو بتلاؤ اس کائنات کے دو خالق کیسے ہو سکتے؟ تو پتہ چلا اس کائنات کے دو خالق نہیں ہیں۔ یہ عقل بھی بتلاتی ہے کہ نہ ہنومان خدا ہے، نہ لگو بھائی خدا ہے، نہ کرشنا خدا ہے، پتہ نہیں کون کون اور کس کس کو کیا کیا خدا جس نے بنایا، تو جناب من کوئی خدا اس میں نہیں ہے۔ آقا ذرا سبحان اللہ ہیں جی۔ وہ ایک شاعر نے کہا تھا، اس نے کہا تھا راما مر گئے، جن کو یہ نام لیتے ہیں کہیں وہ بھی مر چکے ہیں، راما مر گئے، کرشنا مر گئے، مر گئی لگو بائی، اس سادھو کو ہم کیوں نہ پوجے جس کو موت نہ آئی۔ ہم تو اس کے پوجنے والے ہیں جو موت سے بھی پاک ہے، بلکہ موت بھی اس کی تخلیق کرتا ہے۔ رب نے فرمایا انما الہ واحد، فرمایا معبود تو صرف کتنا ہے؟ صحیح اونچا بولو گے، معبود کتنا ہے؟ ایک۔ معبود کتنے ہیں جناب؟ ایک۔ وَفَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ، تو فرمایا پھر تم ڈرتے کیوں نہیں؟ اللہ اکبر۔ یہ ہے وہ چھانٹا جو اپنی تصدیق کرانے کے بعد پھر فرمایا جب میں ہی معبود ہوں تو پھر کسی اور کی عبادت کیوں؟ جب میں ہی معبود ہوں تو پھر اس کے خلاف اس کی نافرمانی کیوں؟ ہم اللہ سے کیوں نہیں ڈرتے؟ وجہ کیا ہے؟ یہ صرف ایمان کا فرق ہے۔ ایمان تو ہمارے دلوں میں ہے، وہ جو کلمہ کے ذریعے ہمیں مل گیا ہے، وہ جڑ بنیاد تو ہمارے پاس ہے، لیکن اس جڑ کو لگنے والا پانی نہیں، کیونکہ وہ پانی لگنا تھا نماز کے ذریعے، وہ پانی لگنا تھا اللہ کے ذکر کے ذریعے، وہ پانی لگنا تھا ادب کے ذریعے، وہ پانی لگنا تھا اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کے ذریعے۔ ہمارے پاس وہ بیج تو ہے جس نے اگنا ہے، لیکن ہمارے پاس نہ زمین ہے اور نہ ہی ہمارے پاس وہ پانی ہے جس کے ذریعے اس نے پھلنا پھولنا ہے۔ اب سنیے اما عائشہ پاک رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب بندہ قبر میں جاتا ہے تو فرمایا گناہگار کو قبر یوں دباتی ہے کہ فرمایا اس کی ایک پسلی دوسری پسلی میں گھس جاتی ہے، پیوست ہو جاتی ہے۔ کیا خیال ہے؟ میرے آقا کا فرمان سچا ہے کہ نہیں ہے بھائی جان؟ سچا ہے نا سچا؟ سرکار نے فرمایا قبر میں آگ جل جاتی ہے، اور فرمایا قبر کہتی ہے میں تجھے بتاتی ہوں تو میرے اوپر اتراتا تھا نا، تکبر کرتا تھا تو اللہ کی نافرمانی کرتا تھا، میں انتظار میں تو کب تو میرے پاس آئے گا، تجھے بتلاؤں گی اللہ کی حکمت کیا ہے، حکومت رب کی کیا ہے۔ فرمایا سرکار نے فرمایا یوں دباتی ہے کہ پسلیاں پسلیوں میں گھس جاتی ہے۔ اما عائشہ پاک رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ کئی دن سے میں نے جب سے یہ حدیث آپ کی سنی ہے، فرمان سنا ہے، یا رسول اللہ کئی دن ہو گئے مجھے نیند نہیں آ رہی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ بھی بندے تھے، ہم بھی بندے ہیں۔ سنیے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ جب قبر پر کھڑے ہوتے، قبر پر جاتے، کسی قبر پر جاتے تو اتنا روتے کہ آپ کی داڑھی تر ہو جاتی، اور لوگ بعد دفعہ آپ کو عجیب و غریب باتیں کرنے لگے، یہ اس کو کیا ہے، یہ اس طرح کرتا ہے کہ قبر کو دیکھ کے رونا۔ آپ نے فرمایا میں نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، سرکار نے فرمایا قبر آخرت کے منزلوں میں سے پہلی منزل ہے، جس کی قبر اچھی ہوئی فرمایا اس کی ساری منزلیں آسان ہوئی، جس کی قبر خراب ہو گئی فرمایا اس کے آگے کے سارے منزلیں خراب۔ تو اسی لیے یہ وہ جوان ہے جس کو
2 مرتبہ دربار مصطفیٰ میں جنت بھی کی ہے، 2 مرتبہ بلکہ کئی مرتبہ جنت بھی کی ہے۔ اور سرکار نے جناب من جب سرکار نے فرمایا یہ کام کوئی کر دے تو جنت اس کی، حضرت عثمان کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ یہ چیز میں کر دیتا ہوں جناب من۔ اس کے باوجود جن کو جنت کی گارنٹی سرکار نے عشرہ مبشرہ میں شامل کیا، 10 صحابہ ایسے ہیں جن کو سرکار نے دنیا میں کہا یہ جنتی ہیں، جنتی ہیں، ان میں سے فرمایا وہ بندہ ہے جو اس طرح اتنا خوف کھاتا ہے۔ کیا ہے یہ؟ عبادت سے ہٹ کر محبت کی وجہ سے کہ کل میں قیامت کے دن اپنے رب کے سامنے کیسے کھڑا ہوں، اس چیز کے خوف نے انہیں اس طرح کر دیا کہ ایک راتوں کو نیند نہیں آتی ایک کو، اور دوسرے کو جناب من قبر کا نام ہی سن لے تو رونا شروع کر دیتے۔ ہم میں سے کتنے ہیں جو قبر پر جا کر رونا شروع کر دیتے؟ وجہ یہ ہے، بات وہی ہے کہ ایمان کے تقاضے پورے کیونکہ ہم میں نہیں ہیں۔ ہم قبر تو دیکھتے ہیں، ہم صرف فوٹو سیشن کراتے ہیں۔ ہم قائد اعظم کے مزار پہ چلے جائیں تو بڑے گرو کے ساتھ اور بڑے ایکشن کے ساتھ علامہ اقبال کی قبر کھڑے ہو کر فوٹو کھنچوا دیں، کیا جی ہم فوٹو کھنچوائیں؟ ہماری تو مسجدیں اور ہمارے تو اللہ معاف فرمائے، اب تو ہمارا کعبہ بھی، اللہ ہمیں معاف فرمائے، ہمارا کعبہ بھی جناب من وہ جو ہے فوٹو سیشن بن گیا۔ تمام حاجیوں نے موبائل نکال لیے، بس موبائل پہ لگے ہوئے۔ تم اتنا پیسہ خرچ کرنے کے صرف اسی لیے جاتے ہو کہ فوٹو بنواؤ، مر جاؤ گے پھر بھی فوٹو ساتھ لے جاؤ گے۔ اللہ اکبر، تم نے اللہ کے گھر کا بھی کھلواڑ کر دیا۔ ہم مسجد میں گئے تو عبادت، دربار پہ گئے تو فوٹو، جہاں بھی گئے وہی فوٹو، حتیٰ کہ ہمارا مر بھی گیا ساری زندگی منہ نہیں لگایا، اللہ کی قسم ساری زندگی بابے کو منہ نہیں لگایا، اس کی طرف دیکھا ہی نہیں، جب مر گئے ساڑھے پیو دا فوٹو چکیز بنے، دیکھو خدا خراب کرے تو اب فوٹو کھینچنے کا وقت آ گیا، تو اب بابے کی یاد اب ستا رہی ہے جب وہ مر گیا ہے۔ پہلے کہاں تھے تم؟ یہی محبت ڈالنی تھی تو دل میں ڈالنی تھی نا، یہ ظاہر کی محبت کیا کرتے تم؟ فرمایا تو اسی لیے میرے بھائیو یہ سارے غلط کام ہیں۔ کیا ہے؟ فَإِيَّايَ فَارْهَبُونِ، اللہ نے فرمایا پھر مجھ سے ڈرتے کیوں نہیں ہو؟ ڈرو مجھ سے اگر مجھے کہتے ہو میں الہ ہوں، میں معبود ہوں، میں بہت قریب ہوں۔ فرمایا وَلَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آپ کو ذرا سبحان اللہ، فرمایا سب کچھ اسی کا ہے، جو کچھ تیرے باہر ہے اور جو کچھ تیرے اندر ہے، جو کچھ اس کائنات میں ہے اور جو کچھ اس کائنات کے اندر ہے، جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمینوں میں ہے۔ تیرے اندر بھی تو ایک جہان ہے نا سرکار، بظاہر کا ایک جہان ہے جسے ہم سجاتے ہیں، ایک باطن کا ہمارا جہان ہے جسے ہم لوگوں کے سامنے تو جناب من بہت اچھے بن کے دکھاتے ہیں، لیکن تنہائی میں ہمارا وہ کام الٹ ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر، وَلَهُ الدِّينُ وَاصِبًا، اور فرمایا اسی کے لیے لازم ہے کہ اسی کی عبادت کرے، اسی کے لیے لازم ہے کہ اس کی عبادت کی جائے۔ وَلَهُ الدِّينُ وَاصِبًا أَفَغَيْرَ اللَّهِ تَتَّقُونَ، تو فرمایا کیا تم اللہ کے سوا کسی اور سے ڈرو گے؟ یا وہاں تھا کہ تم جب فَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ میری عبادت کرو، وہاں تبلیغ کی گئی، اور یہاں فرمایا جب ایسا مالک ہے تو أَفَغَيْرَ اللَّهِ تَتَّقُونَ، کیا پھر کوئی اور عبادت کا مستحق ہو سکتا ہے، یا کوئی ایسا ہو سکتا ہے جس سے محبت کی پینگیں ڈالی جائے؟ اگر محبت بڑھانی ہے تو ہم سے بڑھاؤ، پھر دیکھو ہم تمہارے ساتھ کرتے کیا ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی محبت عطا فرمائے اور ہماری تنہائی کو اچھا کرے۔